اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اور جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، فلن يقبل منہ، اللہ رب العزت اس سے دوسرا دین اسلام کے علاوہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت والے دن سراسر نقصان میں ہوگا، خسارے میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا، ایسی قوم کو اللہ رب العزت کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دے دی تھی کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں۔ وجاءہم البینات، اور اس کے لیے ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی تھیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی طرف سے بھی ان پر لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے کے سارے لوگوں کی طرف سے بھی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت کے اندر رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی۔ فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ رب العزت معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں ان سب کی نفی فرما دی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو دین تھا، جو مذہب تھا، وہ مختلف مذاہب تھے، مختلف دین تھے۔ عیسائیوں کا الگ تھا، یہودیوں کا الگ تھا، نصرانیوں کا الگ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تمام کے تمام ادیان کو، ادیان دین کی جمع ہے، تمام کے تمام ادیان کو منسوخ فرما دیا، تمام کی تمام آسمانی کتابوں کے احکامات کو منسوخ فرما دیا، اور صرف کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کی کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ذریعہ بنا دیا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا اور جو کتاب اللہ قرآن مجید پر ایمان لائے گا وہی مومن ہوگا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو جو اپنائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ انہیں حلال مانے گا، اور جنہیں حرام قرار دیا وہ انہیں حرام مانے گا۔ جو کام کرنے کا حکم دیا وہ ان کو کرے گا، اور جن سے رکنے کا حکم دیا گیا وہ اپنے آپ کو ان سے روکے گا۔ اگر کوئی بندہ ان ساری چیزوں کو اپناتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں مومن ہے، وہ اللہ کے ہاں مسلمان ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ اپنی طرف سے باتیں، اپنی طرف سے چیزیں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ان آیات مبارکہ کا ایک خاص شان نزول ہے۔
شان نزول کے اندر مختلف روایات ہیں، لیکن دو قول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حارث بن سوید ایک شخص کا نام تھا، یہ یہودی تھا، اور اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر آ کر اسلام قبول کیا، مومن ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ مرتد ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور یہ دوبارہ سے یہودی یا عیسائی بن گیا، مشرکین کے ساتھ مل گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کس طرح ہدایت عطا فرما سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں، اور اس گواہی پر، اس ایمان پر ان کے پاس بے شمار دلائل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے تورات اور انجیل کی صورت میں بے شمار دلائل پہلے سے آ چکے ہیں۔ تو حارث بن سوید کی قوم کے لوگوں نے جا کر حارث بن سوید کو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ سنائی۔ اس نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے زیادہ سچے ہیں، تم سچے ہو قرآن کریم کی یہ آیت سنا کر، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ تم سے زیادہ سچے ہیں۔ پھر کہا اللہ تم دونوں سے سچا ہے، اللہ تم دونوں سے سچا ہے جس نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کر کے میرے دل کے حال کو بیان کر دیا۔ اور اپنے اس ساتھی سے کہا، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، جاؤ جا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کیا میرے لیے کوئی گنجائش موجود ہے، اگر میں توبہ کر لوں، دوبارہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر اسلام قبول کروں، کیا میرے لیے گنجائش موجود ہے؟ تو اس کی قوم کے لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارث بن سوید دوبارہ سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اپنے کفر پر توبہ کرنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے گنجائش موجود ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ آیات مبارکہ نازل پڑھ کے سنائی جو نازل ہوئیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جو توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے، اپنی توبہ کے اوپر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما سکتا ہے۔ تو یہ حارث بن سوید اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوا، اور اس نے آ کر دوبارہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، اور پھر یہ ایمان پر قائم رہا۔ دوسرا قول یہ ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت یہودی اور عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی۔ ایمان وہ کیسے لائے تھے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات، آپ کی شان بتایا کرتے تھے کہ اس شان کے نبی تشریف لانے والے ہیں، ان صفات کے مالک نبی تشریف لانے والے ہیں۔ اور وہ کہتے تھے، اے لوگو، جب وہ نبی تشریف لائیں تو فوراً ان پر ایمان لے آنا، ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اور اگر ان کی کہیں پر جنگیں ہوتی تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے ان جنگوں میں فتوحات طلب کرتے تھے۔ اگر وہ کبھی کسی معاملے میں راستے میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کشتی کے اوپر سوار ہیں، کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، تو وہاں پر بھی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے۔
لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں تشریف لائے، ان کی قوم کے علاوہ دوسری قوم میں تشریف لائے، تو وہ بدبخت حسد کی وجہ سے، کینے بغض عناد کی وجہ سے کہ ہم میں سے آخری نبی کیوں نے تشریف لایا، ہماری امامت، ہماری سیادت، ہماری سرداری کیسے ختم ہو گئی؟ صرف اس بنا پر وہ حضور علیہ السلام کے دشمن ہوئے اور وہ اسلام کے دشمن ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت اور مودت کے ساتھ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس نہیں آتا، میں ایسے بندے کو ہدایت کی دولت نہیں دے سکتا، ایسا بندہ ہدایت کا حقدار ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرتہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والا شخص دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر پیدا ہونے والے کے دل کے اندر دین اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اب جو ہے نا اس بچے کے والدین وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ یہودی تو بچہ یہودی، او يُنَصِّرَانِهِ، یا وہ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، ماں باپ عیسائی تو بچہ بھی عیسائی، او یمجسانہ، یا وہ اسے مجوسی یعنی آگ پرست بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ آگ پرست ہے تو بچہ بھی آگ پرست ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان میں حق کو قبول کرنے کی، دین اسلام کو قبول کرنے کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ایمان لانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب انسان اپنے اعمال، اپنی کرتوتوں کی اور اپنی ترجیحات کی بنا پر یا یہودی بنتا ہے، یا عیسائی بنتا ہے، یا مجوسی بنتا ہے، یا ہندو، سکھ، بدھ مت بنتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ہم میں سے کسی نے اللہ سے یہ مانگا تو نہیں تھا، اللہ نے خاص فضل سے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد پہلے جو الفاظ ہمارے کانوں کے اندر گونجے وہ توحید اور رسالت کے الفاظ سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید، اشہد ان محمد رسول اللہ، رسالت۔ پہلے الفاظ ہمارے کانوں میں یہ رس گھول رہے تھے، اور پھر کیونکہ گھر کے اندر اسلام کا ماحول تھا، اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت بھی دے دی، اللہ نے اپنا خاص کرم فرما کر ہمیں نماز کی دولت بھی دے دی، اللہ نے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی دولت بھی دے دی، اللہ نے ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی دولت بھی دے دی۔ یہ خاص اللہ کا فضل ہے، ہم میں سے کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، خاص اللہ کا فضل ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کے اس فضل کے اوپر ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کلمہ گو بھی ہوئے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تیری توفیق سے، ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے نا درود پاک بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، ورنہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر گئے ان کے لیے سزا کیا ہے دنیا کے اندر؟ فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، اور ساری کی ساری انسانیت کی طرف سے ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت کے اندر رہیں گے، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، یہ لعنت والا عذاب نہ ان سے کم ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ وفی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت کے اندر بھی وہ نقصان کے اندر ہوں گے، وہ خسارے کے اندر ہوں گے، یعنی جہنم کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔
اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ انہیں پاک نہیں فرمائے گا، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، یہ ان کے لیے عذاب ہیں، سزائیں ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی اس دولت کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کے دلوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید پیدا فرمائے، مزید اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔